ایک شخص آیا بھاگتا اس لیے کہ ایسا نہ ہو موسیٰ علیہ السلام کو فوراً گرفتار کر لیں، تو میں پہلے جا کے بتا دوں، فَخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ، اے موسیٰ آپ مصر چھوڑ کے نکل جائیں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، مصر میں رہتے ہوئے آپ کے لیے جان بچانا ممکن نہیں ہے۔ اب دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا میں کس پہ توکل کرتا ہوں، اللہ پہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا، بچانے والا کون ہے؟ اللہ۔ بھائی شریعت نے حکم دیا ہے آپ پورے اسباب اختیار کریں، پھر توکل کس پہ کریں؟ اللہ پہ۔ فنٹر بننے کی کوشش نہ کریں۔ سونامی کا، میں جب جاپان میں تھا نا تو سونامی کا بتا دیا گورنمنٹ نے کہ سونامی آ رہا ہے، اتفاق کی بات ہے ہم اگلے دن ہمارا ادھر ہی بیان تھا جہاں سونامی آ رہا تھا، میں نے کہا ہم تو نہیں جا رہے بھائی، ہمارا کوئی سونامی کے سمندر کے اندر سے بیٹھ کے بیان کرنے کا پروگرام نہیں ہے۔ خیر وہ ٹل گیا تو میں گیا، جب میں گیا تو میں نے وہاں اپنے پاکستانیوں سے پوچھا کہ کل سونامی کا خطرہ تھا تو آپ لوگ گئے کیوں نہیں یہاں سے؟ انہوں نے کہا یار ایسے اعلانات پہلے بھی کئی دفعہ ہو چکے ہیں، آیا وایا ایک ہی دفعہ آیا تھا اور ہم نے مسجد کی چھت پہ پروگرام بنایا ہوا تھا بیٹھنے کا۔ اب آپ اندازہ لگاؤ یار، یہ ہے توکل۔ ابے چھت پہ کب تک بیٹھے رہتے اللہ کے بندو، نکل کیوں نہیں جاتے تمیز سے یار؟ چھت پہ بیٹھے ہوئے ہیں پروگرام دیکھ رہے ہیں، وہاں سے پھر ٹک ٹاک پہ ویڈیوز ڈال رہے ہوتے ہیں۔ تو بہت ہی ہم لوگ جو ہے نا بہت ہی بے فکر قسم کے لوگ ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ نکل جائیں یہاں سے، فوراً موسیٰ علیہ السلام نکلے مصر چھوڑ کے، ذات راہ باندھا۔ اب نکلے راستہ نہیں پتا ہے کیونکہ اتنی جلدی نکلنا ہے نا، حکومت سے کون بچ سکتا ہے بھائی؟ جب حکومت فیصلہ کر لے تو فوراً اپنے فوجیوں کو بھیجے گی اور اٹھا لیں گے وہ۔ قرآن کہتا ہے فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، مصر سے نکلے خوف کرتے ہوئے کہ کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا، کوئی پکڑ تو نہیں لے گا، اس خوف کی کنڈیشن میں مصر چھوڑ کے نکل گئے۔ اور جائیں کہاں؟ کہنے لگے ربی نجینی من القوم الظالمین، اللہ سے دعا مانگی اے اللہ تو مجھے ظالموں سے نجات دے دے۔ ولما توجہ تلقاء مدین، ارادہ کیا مدین چلتا ہوں، وہاں کی حکومت کا معلوم تھا کہ کچھ اچھی حکومت ہے، مدین کی طرف گئے، اب راستہ معلوم نہیں ہے۔ قال عسى ربی ان يهديني سواء السبيل، اللہ سے امید لگائی کہ مجھے اللہ سے امید ہے وہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے گا۔ ولما ورد ماء مدین، پتہ نہیں کتنا لمبا سفر پیدل کیا موسیٰ علیہ السلام، اپنی ماں سے ملے ہوں گے، اس کو بتایا ہوگا کہ بھئی فرعون مجھے قتل کرنا چاہ رہا ہے، میں نکل رہا ہوں۔ اتنا لمبا سفر کر کے اور جب مدین پہنچے تو آپ کو پتہ ہے مسافر ہمیشہ پانی کی تلاش میں ہوتا ہے۔ سب سے پہلے انسان کو بنیادی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ پانی۔ پانی کے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ پیاس بجھے گی آپ کی، پانی کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے وہاں پبلک مل جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے یہ پانی ہے، یہاں لوگ آئیں گے، تو جب پبلک ملے گی ان سے ہم رہائش کا پوچھ لیں گے، کچھ روزگار کا پوچھ لیں گے، تو یہ سب چیزیں، اس لیے مسافر ہمیشہ پہلے کہاں جایا کرتے تھے؟ کنویں کی طرف یا نہر کی طرف۔ ولما ورد ماء مدین، قرآن کہتے ہیں مدین کے پانی یعنی مدین کے کنویں پہ آئے، وجد علیہ امۃ من الناس یسقون، وہاں جا کے دیکھا کہ بہت سے لوگ پانی پلا رہے ہیں اپنے جانوروں کو، ڈول سے پانی نکال رہے ہیں۔ ووجد من دونہم امرأتین تذودان، دیکھا دو لڑکیاں پیچھے کھڑی ہوئی ہیں جو اپنے جانوروں کو ہٹا رہی ہیں، یہ اپنے آپ کو ہٹا رہی ہیں، یعنی روک کے رکھا ہوا ہے انہوں نے اپنے آپ کو، مردوں کے مجمع میں بھیڑ میں نہیں گھس رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان لڑکیوں پہ ترس آیا کہ بھئی یہ مرد جو ہیں یہ جب تک پانی پلانے سے فارغ ہوں گے یہ بیچاری لڑکیوں کو تو بہت دیر ہو جائے گی۔ آپ دیکھو مسافر ہیں، تھکے ہوئے ہیں، لیکن انسانیت پہ رحم کا جذبہ دیکھو، ہونا تو ان مسٹنڈوں میں چاہیے تھا نا، ان کمبختوں کو۔ ابے بھائی جو کمبخت کھڑے ہوئے پانی کا ڈول نکال کے اپنے جانوروں کو پلا رہے ہیں، برتن بھر رہے ہیں، ان کمبختوں کے سوچنے کی چیز تھی نا، ہم 150 مرد ہیں، ان بچیوں کی باری کب آئے گی؟ لڑکیوں کی باری، وہ کمزور ہیں تو ان کو پہلے پلا دو، کیا خیال ہے؟ ان مسٹنڈوں کو سوچنا چاہیے تھا نا۔ وہ مسٹنڈے، میں تو ان کو مسٹنڈا ہی کہتا ہوں، وہ مسٹنڈے نہیں سوچ رہے تھے۔ لیکن جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں نا وہ ہر جگہ عزت دار ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اپنا خیال نہیں آیا، ان لڑکیوں کا خیال آیا کہ عورت ذات ہے، دور کھڑی ہوئی ہیں کافی دیر سے، تو کیوں نہ میں ان کی خدمت کر دوں۔ تو قرآن کہتا ہے فَسَقَى لَهُمَا، موسیٰ علیہ السلام گئے اور ڈول سے نکال کے ان کو پانی لا کے دے دیا۔ پہلے موسیٰ علیہ السلام ان دونوں کے پاس گئے اور پوچھا ما خطبکما، تم لوگ یہاں کیوں کھڑی ہوئی ہو؟
तरस आया ना उनको, तो कहा कि पहले पूछ तो लूं कि क्या मसला है इनके साथ, ऐसा ना कोई और काम हो। तो उन्होंने कहा ला नस्की हत्ता युस्दिर रिया, जब तक ये लोग फारिग नहीं हो जाएंगे हम मर्दों के बीच में नहीं घुसेंगे। उनमें हया थी कि भाई देर से चले जाओ, लेकिन मखलूत मजलिस में मखलूत ना बनाओ मजलिस को। मर्द हैं, इनके बीच में घुसना औरत के लिए शर्म और हया की खिलाफ है। ये समझते होगे नहीं समझते? आज आप शादी में पार्टीशन करते भी हैं ना, खवातीन फिर भी घुसाती हैं इसमें, फिर भी कहां चली आती हैं? वो बुरके में थी, पर्दे में थी, इसके बावजूद मर्दों के बीच में, जुमला ना कंप्लीट कर लिया थी इस, और जरूरत भी थी, इसके बावजूद मर्दों के क्राउड में नहीं घुस रही थी कि ये हया के खिलाफ है। और आज कैसे लिबास होते हैं शादी ब्याह में खवातीन के, पूरे पूरे डिस्टेंपर के डब्बे खाली हो चुके होते हैं। अब क्या बेहुदा लिबास होता है। पार्टीशन हो भी तो भी खवातीन यहाँ घुस, और मर्द भी बेगैरत उधर घुस रहे होते हैं। हम बचपन में ये कहा करते थे लड़कियों में लड़का गूं खाता, तो जब भी खवातीन के जो तंबू है ना उसमें लड़का आया करे ना, हल्का सा ये बोल जरूर दिया करो लड़कियों में लड़का, अबे याद कर लो ना, गूं खाता। शायद उस बेशरम को थोड़ी सी शर्म आएगी, फिर भी नहीं, लेकिन शायद आ जाए, घर में जाके शायद सोचे कि यार गलत किया मैंने। आगे चलते हैं, हम जल्दी से इसको मुकम्मल कर लें। कुरान कह रहा है, आके उन्होंने पूछा कि तुम्हारी क्या हालत है? उन्होंने कहा कि हम जब तक मर्दों का मजमा छट नहीं जाता उस वक्त तक हम पानी नहीं पिलाएंगे। सवाल पैदा होता है, भाई घर में किसी मर्द को भेजो अगर इतनी हया है, घर के बाहर के काम किसकी जिम्मेदारी है? बोलो ना, मर्दों की। तो उन बच्चियों ने खुद पहले कह दिया व अबूना शैखुन कबीर, हमारे घर में एक ही मर्द है, वो हमारे अब्बा, हमारा कोई भाई नहीं है, और वो बूढ़े हैं, वो नहीं आ सकते। एक एक लफ्ज बता रहा है कि अल्लाह ने औरत को घर की चार दीवारी के लिए पैदा किया है। घर के बाहर के काम किसके जिम्मे हैं? मर्दों के। वरना वो एक्सप्लेनेशन क्यों देती? वो बता रही भाई हम मजबूर हैं, बूढ़े बाप है, वो नहीं आ सकता, तो मजबूरन हम आए। मूसा अलैहिस्सलाम को तरस आया। कुरान कहता है फसक़ा लहुमा, हजरत मूसा ने उन दोनों को पानी दिया। थुम्मा तवल्ला इला ज़िल, मूसा की नीयत में कोई लालच नहीं थी, लेकिन जब खिदमत कर ली ना तो फिर दिल में थोड़ी सी तमा पैदा होना शुरू हो गई कि भाई मैं तो ना खाने का इंतजाम ना पानी का इंतजाम, पैसे भी खत्म, अब मैंने इनको पानी पिलाया है, शायद इनको दिल में कुछ ख्याल आ जाए, घर में अब्बा को जाके बताएं और कोई मेरे रोटी पानी का इंतजाम हो जाए। दिल में तो ख्याल आ सकता है ना। हजरत मूसा की नीयत ये बोलो नहीं थी, लेकिन जब दिल में ख्याल आया तो अब उन बच्चियों से कहना इस्तिगना के खिलाफ समझा कि मखलूक से खिदमत की मदद मांगे। उन बच्चियों से जाके कहें देखो मैंने तुम्हारी कितनी खिदमत की है। एक्चुअली अब आप भी घर में जाके अब्बा को बताएं कि एक आदमी है, अभी नया नया सफर से आया है, तो उस सिलसिले में आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ कैसे होता है, लोग आते हैं रमजान आने वाला है, मुफ्ती साहब इस सिलसिले में आपसे थोड़ी सी दुआ की, खुसूसी दुआ की दरख्वास्त है। मैं समझ जाता हूँ चंदा चाहिए इसको, तो क्या यानी ये बहुत बलीग आयत है, ये मखलूक से नहीं कह रहे। क्यों? इस मौके पे उनसे मदद मांगना ये इस्तिगना के खिलाफ है, ये इसकी अलामत है। अच्छा आपने पानी इस चक्कर में पिलाया था। इसकी मिसाल ऐसे जैसे मौलाना सलवी थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया, उसने कहा कि हजरत मेरे लिए दुआ कर दें। हकीम उल उम्मा ने दुआ की, अल्लाह इसकी मगफिरत कर दे और वगैरह। उसने फिर पैसे हदिया निकाल के दिया। उन्होंने कहा हमारे यहाँ दुआएं बिकती नहीं है, ठीक है ना, हमारे यहाँ दुआएं, पैसे वापस कर दिए उन्होंने। यानी तुम मुझसे दुआ करवा रहे हो और फिर साथ ही पैसे दे रहे हो, इसका मतलब ये तो फौरन यही मैसेज जाएगा कि दुआ कर लें 50 रुपए में। तो आपने चूंकि बहुत अच्छी दुआ कर ली तो ये 100 रुपए बनते हैं इसके। वैसे हदिया किसी को भी दिया जा सकता है, लेकिन ये भाई तू पहले दे देता तो ये मौका नहीं होता। तो बाज़ चीजें बेमौका होती हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जब खिदमत की ना, दिल में ख्याल आया कि शायद भाई कोई मदद हो जाए, तो अब उनसे नहीं कह रहे, लेकिन अल्लाह के सामने अपनी एहतियात जाहिर कर रहे हैं कि अल्लाह मेरे दिल में जो ये ख्याल आया है, मैं मखलूक से तो मुस्तगनी हूँ लेकिन तेरी रहमत से मुस्तगनी नहीं हूँ। क्या प्यारी दुआ मांगी, रब्बी इल्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। दरख्त के साए के नीचे आके खड़े हुए और कहने लगे अल्लाह तूने अगर मेरे लिए कोई अच्छा इंतज़ाम कर दिया है ना तो मैं उसका मोहताज हूँ, मुझे वो इंतज़ाम चाहिए। सही है ना। इशारा था कि अब ये बच्चियां घर जाके अब्बा को बताएंगी, अब्बा शायद कोई पैसे वैसे दे दें,
تو میں ان سے تو نہیں مانگ رہا, لیکن اے اللہ میں تیری رحمت کا محتاج ہوں, اگر تو نے کوئی ارادہ کیا تو کر لے اس کو پورا. یہ ہے بیلنس. یہ کیا ہے؟ بیلنس. تو اللہ نے ان کی دعا پوری کی موسیٰ علیہ السلام کی. وہ کیا ہوا؟ وہ باپ بھی بڑا غیرت مند تھا دیکھو. ورنہ آج کل جو بغیرت قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا, خدمت لیتے ہیں پھر کہتے ہیں یار فری پھوکٹ کی ہے نا خدمت, تو فری میں کی ہے نا, چلو فری میں ہی ٹھیک ہے. ہمیشہ غیرت مند لوگوں کی قدر کیا کرو. جو تمہاری فری میں خدمت کر رہے ہیں نا, معاوضہ انہی کو دیا کرو, اور جو معاوضہ لے کے کر رہے ہیں تو جتنا معاوضہ اتنا ہی دو ان کو, اور جو فری میں کر رہے ہیں ان کو ڈبل دیا کرو. مخلص لوگوں کی قدر کیا کرو. آج کیا کرتے ہیں, جو مخلص ہے اس کو نچوڑتے رہتے ہیں. جو بہو خدمت والی مل گئی نا, ساس پورا نچوڑے گی اس کو, ایسے نچوڑے گی. اور جو خدمت والی نہیں ہے اس سے بالکل ریزرو ہو کے چلتی ہے. حالانکہ بھائی جو خدمت والی ہے اس پہ دل کیا کرو, بڑا کرو. اس سے خدمت بھی کم لو, کھلاؤ بھی زیادہ, کہ بھائی اس کے اندر تو پہلے سے جذبہ ہے. ہر چیز میں الٹا. جو بچہ ماں باپ کا خدمت گزار ہو اس کو نچوڑا جاتا ہے, جو بدتمیز ہو اس سے ماں باپ تھوڑا سا ڈر ڈر کے رہتے ہیں. آپ گھروں میں دیکھ لینا, یہ چونکہ بے وقوف مل گیا, سارے کام یہی کرتے ہیں, انڈے بھی تو لے کر آ, دہی بھی تو لے کر آ, فلانا بھی, وہ چونکہ لا رہا ہے, وہ کہتا ہے یار میں صحیح گدھا مل گیا. ٹھیک ہے, تو مخلص لوگوں کی قدر کیا کرو. تو قرآن کیا کہتا ہے, فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء. موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی دعا مانگی نا, اللہ نے دعا قبول کی. وہ باپ بھی بڑے غیرت مند تھے. جب بچیوں نے گھر جا کے بتایا کہ ایسے, وہ انہوں نے باپ نے پوچھا کہ آج اتنی جلدی کیسے آ گئی, انہوں نے کہا ایک نوجوان تھا جس نے ہماری خدمت کی ہے. تو ان لڑکیوں کے باپ غیرت مند, انہوں نے کہا جاؤ اس کو لے کر آؤ, ہم اس خدمت کا اس کو معاوضہ دیں گے, ہم فری میں خدمت. ابے میں تمہیں یہ بار بار اس لیے فوکس کر رہا ہوں کہ یہ خاندانی پن اپنے اندر پیدا کرو. کوئی تمہاری فری میں خدمت کر دیا کرے نا تو پیسے دے دیا کرو, بولو ہم خاندانی لوگ ہیں, فری پھوکٹ کے کام نہیں کرتے. تو اگر فری میں کر رہا ہے یہ تیرا خاندانی پن ہے, میں پیسے دوں گا یہ میرا خاندانی پن ہے. اب خاندانی مقابلہ ہو رہا ہے تو میرا پلڑا کیا رہے گا, بھاری رہے گا. ہم الٹا کر رہے ہوتے ہیں, کوئی خاندانی مل جائے اور کمینے پن پہ آ جاتے ہیں, اور کمینے پن پہ آ جاتے ہیں. تو بولو بھائی ہماری ٹانگ ہمیشہ کیا رہے گی, اونچی رہے گی. تو لڑکیوں کے باپ نے بولا کہ اس نے فری میں خدمت کی ہے, ہم خاندانی لوگ ہیں, کوئی فری میں بھی کر رہا ہو تو ہم اس خدمت کا اس کو معاوضہ دیتے ہیں, جاؤ اس کو بلا کے لاؤ, اس کی خدمت کریں گے ہم. قرآن کیا کہتا ہے, فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء. دونوں میں سے ایک آئی حیا کے ساتھ چلتی ہوئی. کیا ضرورت تھی اللہ کو یہ حیا کا لفظ بڑھانے کی, ہے بھائی؟ اس سے پتہ چلتا ہے میراتھن ریس کا اسلام میں کوئی تصور ہے؟ اسلام عورت کی حیا کو دیکھنا چاہتا ہے. ہاں امی عائشہ نے دوڑ لگائی ہے, کس کے ساتھ؟ اپنے شوہر کے ساتھ. تو شوہر کے معاملات اور ہیں, اور شوہر کو بھی چاہیے کہ بیوی اگر پردے والی ہے نا تو اس کو بھی جیل میں ڈال کے نہ رکھے. امی عائشہ پردے والی تھی نا, تو کتنے سفروں میں ہمارے نبی ان کو اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں, اور میدان میں دوڑ بھی لگائی ان کے ساتھ, صحابہ کو آگے بھیج دیا تاکہ بے پردگی بھی نہ ہو. جب پہلی دفعہ دوڑ لگائی, امی عائشہ کہتی ہیں میرا بدن ہلکا تھا, میں جیت گئی. کئی سال کے بعد دوبارہ سفر سے واپسی پہ نا پھر نبی نے سب کو آگے بھیج دیا. امی عائشہ کہتی ہیں میرا جسم بڑھ چکا تھا, دوڑ لگائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے. اور امی عائشہ سے فرمایا تل کا بھی تل کا, اے عائشہ یہ اس کا جواب ہو گیا, ٹھیک ہے نا, یہ اس کے مقابلے میں. تو عورت کو کہ جو ہے نا پردے دار عورتوں کے ساتھ کو پروٹوکول دیا کرو, مگر وہی ہے کہ جب ایک پردے والی مل گئی تو اب اس کو اس کے پردے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ ملتی نا ذرا بولڈ قسم کی, جو سر پہ چترول لگا رہی ہوتی, اس کو سارے حقوق مل رہے ہوتے. تو خیر, تو قرآن ان کی حیا کو ہائی لائٹ کر رہا ہے. فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء, دونوں میں سے ایک آئی حیا کے ساتھ چلتے ہوئے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو عورت کی حیا بہت پسند ہے, اور حیادار لڑکیوں سے ہی شادی کیا کرو. خدا کے بندو, ہر ایک کو بولڈ چاہیے. ایکچولی ٹھش پش کرتی ہو ذرا سا نا, وہ ٹھش پش 2-4 دن کو اچھی لگتی ہے, پھر جب تمہارے سر پہ ٹھش پش کرے گی نا, کیونکہ حیا ہوگی تو شوہر کے سامنے بھی نظر, جب شوہر کو غصہ آئے گا تو آواز کو پس کر لے گی.
اور اگر حیا نہیں ہوگی تو بھائی حیا ہی تو ساری برائیوں سے روکتی ہے. آپ تھوڑا سا جواب دیں گے, وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دے گی. وہ شٹ اپ فراز. ہمارے ایک جاننے والے تھے, بہت پرانی بات ہے, اب آپ کو کیا پتا کون سے فراز کی بات ہو رہی ہے. آرمی میں کیپٹن تھے وہ, تو پڑوس میں رہتے تھے. بہت پرانا قصہ ہے, اب ان کو بھی پتا نہیں چلے گا. آرمی بہت سارے کیپٹن 20 سال پہلے فراز تھے نا, بہت سارے فراز تھے. اب ایسا نہ کوئی آرمی کا چیف بن جائے کل فراز, مجھے اٹھا کے اندر ڈال دے کہ تو, میں بھائی اس کی بات نہیں کر رہا, 20 فراز ہیں, سسٹم میں نہ لے آئے مجھے بھی کوئی. ٹھیک, فوج تو کچھ بھی. تو وہ نا, انہوں نے شادی کی پہلی رات نا اپنی بیوی کو بتایا, ان کی گھر والی نے میری گھر والی کو بتایا کہ ہم دونوں میں اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ میرے ہسبینڈ نے نا فرسٹ نائٹ, بڑی اسی سٹائل میں, میرے ہسبینڈ نے فرسٹ نائٹ مجھے بتا دیا تھا کہ تم میرا نام لے کے کیپٹن فراز کہا کرو. مجھے کیا کہا کرو؟ کیپٹن فراز. یہ ہسبینڈ, شوہر, آقائے نامدار, یہ وہ نہیں, نام لو. مجھے براڈ مائنڈڈ لڑکیاں پسند, یہ ادب تمیز اور دوپٹہ شپٹہ نہیں پسند. وہ بھائی ایسی نکلی کہ ان کے گھر سے لڑائیوں کی آوازیں آتی تھیں. وہ جب ذرا ڈانٹتا نا بیوی کو, بیوی کہتی شٹ اپ فراز. تو یہ جملہ مجھے یاد ہو گیا, او فراز شٹ اپ. تو میں اپنی بیگم سے کہہ رہا تھا, میں نے کہا جو سکھایا ہے وہی, فراز ادھر فوج کا کیپٹن ہے, کیپٹن کی تو بڑی پھوپھا ہوتی ہے بھائی, لوگ آگے پیچھے یس سر, ٹھیک ہے نا, سلوٹ مار رہے ہیں. لیکن ادھر کیا, ذرا سا بیگم کو بولا او فراز شٹ اپ. تو فراز صاحب تو ہمیشہ کے لیے, ہو سکتا ہے اب تک انتقال ہو گیا ہو فراز صاحب کا, ان کا, مجھے نہیں لگتا اب تک فراز صاحب بچے ہوں گے. تو اس لیے بھائی حیا کیا ہے؟ حیا سب سے پہلے کیا ہے؟ حیا. تو قرآن کہتا ہے فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء, دونوں میں سے ایک حیا کے ساتھ چلتی ہوئی. حیا کے ساتھ چل رہا ہے راستے کے کنارے پہ, بیچ روڈ پہ نہیں, پردہ کر کے. چال سے پتہ چل رہا ہے کہ اس میں حیا ہے. اور کہنے لگی ان ابی یدعوکا, میرے ابا نے آپ کو بلایا ہے, لیجزیک اجر ما سقیت لنا, آپ نے جو ہمیں پانی پلایا ہے, میرے ابا آپ کو اس کا بدلہ دینا چاہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام فوراً چلے گئے. کیوں؟ استغنا میں بھی اعتدال ضروری ہے. بعض لوگ ایسے موقع پہ کیا کہتے ہیں, نہیں میں تو فری میں, اندر اندر سے ہوتا ہے بھائی کچھ لے آؤ یار, اوپر سے کیا کر رہے ہوتے ہیں, فنٹر بنے, اوپر سے نا بڑے فنٹر بنے ہوئے ہوتے ہیں. نہیں ایکچولی, اور خاص طور پہ کوئی لڑکی آ جائے اس کے سامنے تو بہت شو مار رہے ہوتے ہیں. پھر موسیٰ علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا بھائی میں نے اللہ کے لیے کیا ہے, اب اگر میں جو ضرورت بھی ہے, کھانے کا بھی انتظام نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو اب اگر ایک موقع مل رہا ہے تو مجھے جانا چاہیے. یہ ہے استغنا میں اعتدال, بیلنس. یہ کیا ہے؟ بیلنس. ہمارا ایک ساتھ دوست تھا, میں نے اس کو, وہ بیٹھا ہوا ہے, میں نے اس کو ملازم رکھا, وہ نہیں میرا خادم, میں نے اس کو ملازمت پہ رکھا نا اپنی خدمت کے لیے. میں نے کہا کتنی تنخواہ لے گا؟ کہہ رہے ہیں بتا ہی نہیں رہا نا, کہہ رہا ہے فری میں کروں گا. میں نے کہا تو کیا فری میں, تیرے بیوی بچے نہیں ہیں؟ مجھے 20 کام ہے نا, 4 گھر ہیں, میں آلو پیاز ٹماٹر ہی لیتا رہا ہوں سارا دن بیٹھ کے, مجھے ضرورت پڑ گئی. میں نے کہا بھائی تنخواہ بتا, کہہ رہے فری میں. مجھے پھر غصہ آ گیا, میں نے کہا بھائی تیرے بیوی بچے نہیں ہیں کیا؟ فری میں. خیر سمجھ میں آ گئی الحمدللہ اس کے, پھر جلدی سمجھ میں آ گیا. تو وہ فنٹر نہیں بن رہا تھا بیچارہ, وہ سادگی میں ایسا کر رہا تھا, لیکن ایسی سادگی ٹھیک بولو نہیں ہے بھائی. تمہیں بھی تو کمانا ہے, بیوی بچے بھی ہیں, تو فری پھوکٹ کا کیا ہوتا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی لڑکی نے کہا نا کہ میرے ابا نے آپ کو بلایا ہے, آپ کو اجر دینا چاہتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام فوراً چلے گئے. چلو یار اللہ نے کوئی انتظام کیا, اب یہاں استغنا یہ ٹھیک نہیں ہے, چلتے ہیں بھائی. قرآن کہتا ہے فلما جاءہ وقص علیہ القصص, موسیٰ علیہ السلام جب گئے ان کے والد کے پاس, تو عزت دار آدمی تھے, تو انہوں نے صرف اجرت کی بات نہیں کی, بلکہ انہوں نے دیکھا بھائی جب بھی کوئی نیا آدمی آیا کرے نا, اس سے حال احوال پوچھے انسان, کون ہو, کہاں سے آئے ہو. تو موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا. کیوں پوچھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ اس قوم کا آدمی معلوم نہیں ہوتے, یہ کوئی مسافر ہی ہیں, کیونکہ اتنے مستنڈے, اور روزانہ پانی پلانے کی باری آتی ہے, آج تک کسی نے میری بچیوں کی مدد نہیں کی ہے, تو یہ یہاں کا تو بندہ ہے نہیں, تو اب یہ کہاں کا ہے ذرا اس سے ڈیٹیل پوچھو. تو انہوں نے بتایا بھائی میں مصر سے آیا ہوں. بھائی مصر سے کیوں آئے آپ؟ مصر تو بڑا ترقی یافتہ کنٹری ہے, اس کو کیوں چھوڑا؟ پھر انہوں نے بتایا بھائی مجھ سے ایسے بندہ قتل ہو گیا,
تو بھائی قتل ہو گیا تو دیت بنتی ہے, قصاص تو نہیں بنتا. بتایا کہ بھائی وہ اس کو تو میری قوم سے دشمنی ہے, وہ تو بہانے تلاش کر رہے ہیں قتل کرنے کے. پورا موسیٰ علیہ السلام نے نا فرعون کے مظالم اور میری قوم پہ ایسے قتل, بچوں کو ایسے ذبح, پوری موسیٰ علیہ السلام نے پورا واقعہ بتا دیا. قرآن کہتا ہے فلما جاءہ وقص علیہ القصص, اور واقعہ پورا سنایا. قال لا تخف, لڑکیوں کے باپ نے کہا اب آپ خوف مت کرو. نجوت من القوم الظالمین, اللہ نے آپ کو ظالمین سے نجات دے دی. اس میں اشارہ کر دیا کہ اب آپ امن اور سکون میں ہو. قرآن کہتے ہیں قالت احداہما, دونوں بیٹیوں میں سے ایک نے کہا یا ابت استاجرہ, اے ابا آپ اس کو ملازمت پہ رکھ لیں. کیونکہ بیٹیاں ہیں, گھر کے باہر کے کام کرنے پڑتے ہیں, تو ایک شریف آدمی آپ کو ملازمت کے لیے چاہیے. ان خیر من استاجرت القوی الامین, ملازمت پہ رکھنے کے لیے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی ہو. ملازمت پہ رکھنے کے لیے کتنی صفتیں دیکھنی چاہیے. طاقتور اس لیے کہ کمزور ہوگا تو خود اس کے لیے 2 ملازم اور رکھنے پڑیں گے آپ کو. ہوتا ہے نا ایسے, بعض لوگ ملازم رکھ لیتے ہیں. ہمارے ایک جاننے والوں نے نا بکرے کا باڑا کھولا اور اس میں بکرے کا دانا رکھا, تو دانا جو ہے نا آدھا وہ ملازم ہی کھا جاتا تھا بیٹھے بیٹھے. امانت دار نہیں تھا نا, امانت کا مطلب بھائی مال میں خیانت نہ کرے. آدھا وہی کھا, کہتے میں نے خود اس کے لیے پھر ایک بندہ رکھنا پڑے گا مجھے کہ جو اس کو چیک کرے کہ یہ تو نہیں کھا رہا. تو ملازم طاقتور بھی ہونا چاہیے اور دیندار بھی, ورنہ ڈنڈی میں ڈنڈی مارے گا, پیسے پورے لے گا. اب تک کیوں نہیں رکھا تھا انہوں نے ملازم؟ سوال پیدا ہوتا ہے اس لیے کہ وہ لوگ کیا تھے, بولو نا, مسٹنڈے. مسٹنڈوں کو ملازم نہیں رکھا. جن کو اتنی غیرت نہیں ہے کہ لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں, ان بیچاری کمزور ہیں, ان کی مدد کر دو. جن کو اتنی غیرت نہیں ہے وہ گھر میں کیا ملازم, وہ تو بچیوں پہ غلط نظریں ڈالیں گے گھر میں آ کے. تو اس لیے ایک نے کہا کہ ان کو ملازم رکھ لو. ان خیر من استاجرت القوی الامین, سب سے بہترین گھر میں مزدور ملازم وہ ہے جو طاقتور بھی ہو اور امانت دار. یہ دیندار بھی ہیں, امانت دار ہیں اور طاقتور بھی ہیں. طاقت امانت کا اندازہ کیسے لگایا؟ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے. انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ کب پورے راستے میں ایک دفعہ بھی انہوں نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھی. جو ٹھرکی لوگ ہوتے ہیں نا, کوئی جوان لڑکی آ جائے نا, بات میں بہانہ تلاش کرتے ہیں فری ہونے کا. آپ دیکھ لو ٹھرکیوں کے پاس جب فون آتا ہے, کسی داڑھی مونچھوں والے کا فون آئے, ٹھک کر کے 2 منٹ میں بات کر کے فون, ٹو دا پوائنٹ جواب. کسی لڑکی کا فون آ جائے نا, سریلی سی آواز ہو, پوری ڈیٹیل سے بات سمجھانے کی کوشش کرے گا, پوری تفصیل سے بات سمجھائے گا. تو انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ نظر بھی نہیں اٹھا رہے, سر بھی جھکا ہوا ہے ان کا, چلتے ہوئے بھی ہماری طرف نہیں دیکھ رہے. تو یہ بندہ کیا ہے؟ امانت دار. جو اس آنکھوں کی خیانت نہیں کر رہا وہ مال میں بھی خیانت نہیں کرے گا. اور طاقت کا اندازہ کیسے لگایا؟ طاقت کا اندازہ حضرت موسیٰ کی چال سے انہوں نے چلتے ہوئے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو, اور ڈول سے پانی نکالتے ہوئے دیکھا. مفسرین لکھتے ہیں کہ جو دوسرے لوگ پانی نکالتے تھے نا, ایسے چی چی کر کے آوازیں آتی تھی, کھینچ رہے ہیں نا, آدھے خود ہی کھینچے چلے جا رہے ہیں. حضرت موسیٰ گئے ہیں, ایسے کر کے ڈول ڈالا اور ایسے کر کے کھینچا ہے. ظاہر پاورفل تھے نا, ایک تھپڑ سے بندہ ہی مار دیا. تو اس 2 چیزوں سے اندازہ ہوا. ایک چال, جو کمزور ہوتا ہے اس کی چال بھی کیسے ہوتی ہے, جانا ادھر کو چاہتا ہے, ہوا کی وجہ سے ادھر کو جا رہا ہوتا ہے. بعض لوگوں کو ہوا چلا رہی ہوتی ہے. ایک باریک سے پروفیسر صاحب تھے, وہ لیکچر نے چوک لے کے بلیک بورڈ پہ سمجھا رہے تھے. تو کسی نے مذاق کیا, بھائی ہوا تیز چل رہی ہے, ایسا نہ ہو سر اڑ جائیں, پروفیسر صاحب اڑ جائیں. کسی نے کہا نہیں اڑیں گے, ان کے ہاتھ میں چوک ہے. ٹھیک ہے, ابھی نہیں اڑیں گے انشاءاللہ. تو خیر, چال سے اندازہ لگایا موسیٰ علیہ السلام کی, اور دوسرا ڈول کھینچنے کی طاقت سے. تو جب انہوں نے کہا کہ بھئی یہ بہترین, ان کو ملازمت پہ رکھ لیں, باپ نے کیا کہا, انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین. جو عزت دار باپ ہوتا ہے اس کو سب سے زیادہ اپنی بیٹیوں کے گھر بسانے کی فکر ہوتی ہے, اچھے داماد کی تلاش ہوتی ہے. اس زمانے میں باپوں نے یہ فکریں چھوڑ دی ہیں, لہذا لڑکیاں خود ہی سیٹنگوں میں لگی ہوئی ہیں. کل بھی میرے پاس ایک کیس آیا اسی سلسلے میں کہ میری سیٹنگ ہو چکی ہے, اب ابا میری شادی کہیں اور کر رہے ہیں, اتنے عرصے سے ابا کو خیال نہیں آیا, اب سیٹنگ کہیں اور ہو گئی ہے, ابا کہیں اور, اماں یا تو بھائی بالغ ہوتے ہی کر دیتے. تو ہمیشہ عزت دار باپ کو بچیوں کی پڑھائی سے زیادہ کس کی فکر ہوتی ہے؟
گھر بسانے کی فکر ہوتی ہے. آج کل یہ چیزیں بھی مارکیٹ میں کیا ہو رہی ہیں, شارٹ. وہ ہمیشہ اچھے داماد کی تلاش میں رہے گا. وہ یہ نہیں کہ میں بیٹھا رہا ہوں لڑکی کو لے کے, جب خود ہی رشتے آنا اڑ اڑ کے شروع ہوں گے. بھائی اگر آپ کو کوئی پسند ہے تو خود پیغام بھیج دو, اس میں کیا جا رہا ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ نوجوان کی پوری میں نے داستان سنی ہے, اس کی باتوں میں کہیں بھی جھوٹ جو ہے نا پکڑا جاتا ہے, جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. نمبر 2, اس نے سارے مستنڈے کھڑے ہوئے تھے, ان کو خیال نہیں ہوا یہ مسافر تھا اور اپنا پیٹ کاٹ کے اس نے میری بچیوں کی خدمت کی ہے. اس کو کہتے ہیں نا کیئرنگ. آج کل کہتے ہیں نا ہمیں خواتین نے کہا ہوتا ہے ہمیں کیئرنگ ہسبینڈ چاہیے. یہی ہے نا, یہی کہا ہوتا ہے نا. ابے کچھ غلط لفظ بول رہا ہوں تو ہاں, کیئرنگ ہسبینڈ جو ہماری کیئر کرے. کیئرنگ ہسبینڈ یہی ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا. اب یہ نہیں کہ آج کل تو میمز آ رہی ہیں, روٹیاں بھی پکا رہے ہیں. خیر, تو ہمیں کیئرنگ ہسبینڈ چاہیے, اور ظاہر ہے سب کو وہی والا چاہیے کیئرنگ ہسبینڈ ہی, جو صرف ہماری کیئر کرے. کم بخت وہ ایک گھر میں ماسی تھی, جو میڈ آتی ہے نا کام کرنے کے لیے, نہیں سوری, ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تمہاری خدمت کے لیے ماسی رکھنا چاہتا ہوں, کیئرنگ ہسبینڈ ہوں نا میں, کیئرنگ, میں تمہاری کیئر کرنا چاہتا ہوں, میں ماسی رکھنا چاہتا ہوں. اس نے کہا خبردار ایسی حرکت کی, میں پہلے ماسی ہی تھی اس گھر میں, مجھے تیرا پتا ہے ماسی رکھنے کی اجازت نہیں ہے, میں پہلے ماسی تھی اس گھر میں. تو لڑکیوں کے ان کے جو باپ تھے نا, کہا گیا کہ شعیب علیہ السلام تھے, لیکن یہ کوئی ثابت نہیں ہے. شعیب علیہ السلام کوئی روایت نہیں ملتی ہمیں صحیح جس سے پتا چلے شعیب علیہ السلام تھے. تو لڑکیوں کے باپ نے سوچا کہ بھائی داماد میں بھی تو یہ 2 چیزیں ہونی چاہیے. ایک داماد صحت مند ہونا چاہیے, دوسرا امانت دار. صحت مند ہوگا تو کچھ نہ کچھ ہاتھ پاؤں استعمال کر کے کما لے گا. جب انسان محنت کرتا ہے رزق کے دروازے کھلتے ہیں, ابھی نہیں تو بعد میں کما لے گا, کوئی بات نہیں. دوسرا نیک ہونا چاہیے. نیک آدمی جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ بیوی کے حقوق بھی پورے کرتا ہے, جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ کسی کے حقوق نہیں دیتا. تو 2 چیزیں چاہیے. تیسری چیز ہے روزگار. داماد کے پاس کیا ہونا چاہیے, روزگار. تو روزگار تو میرے پاس مل رہا ہے, ان کو روزگار میں ہی دے دیتا ہوں. بھائی بکریاں چراؤ, آپ خدمت کر رہے ہو میری, میں ہی تنخواہ دوں گا آپ کو, سمجھ رہے ہو. تو روزگار بھی ہو گیا, صحت بھی ہے, امانت داری بھی ہے, تو بہترین داماد مل گیا کہ نہیں مل گیا. تو فوراً اسی مجلس میں لڑکیوں کے باپ نے کہا انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین, اے موسیٰ میں چاہتا ہوں ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کی تجھ سے نکاح کر دوں. بیٹی کہہ رہی ہے ان کو ملازمت پہ رکھ لیں. باپ نے کیا آفر کر دی, بھائی میں تجھے ملازمت پہ رکھوں گا, وہ ملازمت تیرا مہر ہوگا. ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین, میں چاہتا ہوں ان دونوں میں سے ایک کا تم سے نکاح کر دوں. الا ان تأجرنی 8 حجج, اس شرط پہ کہ آپ میرے پاس 8 سال بکریاں چراؤ گے. میرا کاروبار کیا ہے, یہ بکریاں ہیں. آپ کو بھی روزگار مل جائے گا اور آپ کو بیوی بھی مل جائے گی اور مجھے داماد. اب ہم ہوتے ایسے موقع پہ ہم کیا کرتے, ہم کہتے ہیں اچھا میں اپنی ممی کو فون کر رہا ہوں پہلے. ایکچولی ہم خاندانی لوگ ہیں, میرے چاچے 10-15 چاچے ہیں, 18-20 چاچیاں ہیں, اور پھر ماموں ہیں, پھپھے, اور جو ہمارے خاندانوں میں بیڑا غرق ہو رہا ہے. گرل فرینڈ بنانے کے لیے کوئی چچا سے مشورہ لیتا ہے, باپ سے پوچھتا ہے. میں نہیں کہہ رہا شادی کے لیے باپ سے نہ پوچھیں, مگر اتنا لمبا تو نہ کھینچے نا اس کو. اور ایکچولی ایسا ہے کہ ابھی تو میں آپ کو ایکچولی ابھی اسٹیبل تو ہو جاؤں, میں ابھی تو مسافر ہوں, میں پہلے کچھ پیسے کماؤں گا, پہلے اپنا گھر بناؤں گا, اپارٹمنٹ خریدوں گا, پھر اس کے بعد ایکچولی شادی کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. اسی پروگرام میں نا میرے ساتھ کے جتنے دوست تھے نا سب بڑھ گئے ہیں سوائے چند ایک. جب میں بالغ ہوا نا میں نے کہا پیسے ہیں نہیں ہے, شادی کرو, پیسے بھی کماؤ, دونوں کام ساتھ ساتھ کرو, بچے بھی پیدا کرو, دوسری بھی کر لو, پھر تیسری بھی کر لو. سب کچھ ہوتا چلا گیا, آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. کوئی سورس آف انکم نہیں تھی, سورس آف انکم بھی بن گئی. کوئی کام کسی وجہ سے روکنا نہیں ہے. آپ اگر کہتے ہو نا پہلے پیسہ آئے گا بعد میں شادی ہوگی, تو نہ پیسہ آئے گا نہ شادی ہوگی. جو رشتہ میسر ہے کر لو, پیسہ بھی کماتے رہو بیٹھ کے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً یہ بھی نہیں کہا موسیٰ علیہ السلام نے اچھا میں استخارہ نکالتا ہوں. ہمارے یہاں 6 مہینے استخارے نکل رہے ہیں, نیلا آ گیا, کالا آ گیا, پیلا آ گیا. جیسے ہی لڑکیوں کے باپ نے کہا نا ان 2 میں سے ایک کی میں آپ سے شادی کرتا ہوں,
बशर्ते कि आप 8 साल बकरियां चराएं, अगर 10 साल चरा लें तो ये आपकी तरफ से, ये गरीबी है। फौरन मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ज़ालिका बैनी व बैनक, ये मेरा और आपका एग्रीमेंट है, मुझे कबूल है। इस तरह से भाई जो करते हैं उनकी हो जाती है, जो इस तरह नहीं करते उनकी नहीं होती। ना उनकी बेटियों की होती है ना बेटों की होती। बेटियों का भी बेड़ा गर्क किया हुआ है। दामाद को ऐसा अब तो लेबोरेटरी टेस्ट रह गया बस दामाद का, इसके गुर्दे चेक करो टोटल 2 हैं भी कि नहीं है, फेफड़े चेक करो, कोरोना वायरस तो नहीं गया हुआ। इतना ज्यादा पंचायतें भाई, चंद चीजें देखो, बेसिक है शरीफ आदमी है या नहीं है, किसी बड़ी बीमारी में ना हो और कोई क्रिमिनल एक्टिविटी, कुछ छुट्टे वुट्टे ना लगाता हो, 2-4 चीजें देख ली बस, सही है बस, ज्यादा नहीं पंचायतों में जाया करो। हाँ, कुफू होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, ऐसा ना हो कि डॉक्टर लड़की है और 6ठी पास से उसकी शादी कर रहे हो, तो फिर ये पैरेलल जब नहीं होता ना तो गलत है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन कहा मुझे ये ऑफर कबूल है, फौरन निकाह कर लिए मूसा।